اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی۔ پروگرام اہل بیت فی القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ حسب سابق آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ مولانا سید ہادی حسن رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے چند ایک آیات کا ذکر کیا، سعادت حاصل کی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعارف آپ سے کرایا جائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس کے پچھلے پروگرامز کی تمہید ماننے میں، بلکہ میں آج چونکہ وقت کا دامن بڑی تیزی سے ہم سے چھن جاتا ہے، تو آج کے پروگرام کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ سورہ معارج، جو کہ قرآن مجید کا 70واں سورہ ہے، اس کی 3 آیات پہ گفتگو ہوگی۔ چونکہ ان آیات کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے، یعنی سرکار امیر کائنات اور غدیر خم سے ہے، تو اس سلسلے میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ان آیات کا 3 آیات کا تعلق چونکہ غدیر خم سے ہے، ان آیات کی شان نزول کے بارے میں ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیے کہ ان 3 آیات کا شان نزول کیا ہے۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے اور آپ کے میزبان جناب ڈاکٹر ترابی صاحب نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس سے پہلے مختلف پروگرامز آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور ان تمام پروگرامز میں ہم فوکس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی شان کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی شان کیا ہے، ان کی منزلت کیا، عظمت و جلالت کیا ہے۔ حضور کریم نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کما حقہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہماری یا کسی اور کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی شان کما حقہ بیان کر سکے۔ لیکن بہرحال جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اپنی ظرفیت کے مطابق اور اپنی کوشش کے مطابق ہم اہل بیت علیہم السلام اور سرکار رسالت مآب کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی شان میں جو اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی ہیں ان پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آیہ اکمال کا ذکر کیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اگر ناظرین کرام کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ غدیر خم میں صرف ایک آیت نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ غدیر خم میں حقیقت میں اللہ نے قرآن کریم کی 5 آیات نازل فرمائی تھی۔ پہلی آیت جو غدیر خم میں نازل ہوئی وہ آیہ ابلاغ یا آیہ تبلیغ ہے، جس میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ نے اس پیغام کو امت تک نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ یہ ایک آیت نازل ہوئی جس کے بعد حضور کریم نے مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، اور جب خلافت بلا فصل علی مرتضیٰ کا اعلان ہو گیا اور اسلام کو سچا رہنما اور ہو بہو محمد مصطفیٰ کی شبیہ قائد مل گیا، تو پھر اللہ نے مہر تائید ثبت کرتے ہوئے
آیہ اکمال نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد جو تاریخ میں موجود ہو تمام کتابوں میں جس کا ذکر ہے، حضور کریم نے حکم دیا کہ تمام مسلمان علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ ایک خیمہ نصب کر دیا گیا، اور اس میں تاجدار ولایت علی مرتضیٰ جلوہ افروز ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں گروہ در گروہ مسلمان آنے لگے اور علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے، اور صحابہ کرام انکلوڈنگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان حضرات نے بھی مولا علی کی خدمت میں بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد مبارکباد بھی دی۔ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور ہر صاحب ایمان مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اور جو اس واقعے سے ریلیٹڈ ایک ذرا سی تلخی ہوئی غدیر کے میدان میں، آج ہم اس تلخی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میدان غدیر میں ظاہر سی بات ہے سارے لوگ مومن اور مخلص نہیں تھے۔ اگر سارے لوگ مومن اور مخلص ہوتے تو حضور کریم کو جبریل کی خدمت میں یہ کیوں کہنا ہوتا کہ اے جبریل، اللہ سے عرض کرو کہ وہ مجھے اس پیغام کو پہنچانے سے معاف رکھے۔ یہ حضور کریم نے اس خطبے میں، جو خطبہ غدیر اس میں بیان کیا ہے، اور جو آیت کا تیور ہے، آیہ تبلیغ کا، جس کو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، اس سے بھی یہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے کہ معاملہ کافی سنگین تھا، اور حضور ذرا سا ہچکچا رہے تھے۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کافی سنگین تھا۔ اس میں تمام لوگ ایسے نہیں تھے، اس مجمع میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع حضور کے سامنے تھا، 1,20,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا، سب ایسے نہیں تھے کہ جو مکمل طور پر مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اور حضور بھی برابر فرمایا کرتے تھے فی اصحاب منافقین، یہ جملہ حضور کا سنی شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ میرے اصحاب میں بہت سے منافق موجود ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں پورا ایک سورہ نازل کیا ہے جس کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ تو اگر منافق نہیں تھے تو وہ سورہ قرآن میں کیا کر رہا ہے؟ اور منافقون سے متعلق قرآن کریم میں جگہ جگہ سورہ برات میں اور بھی دوسری صورتوں میں مختلف آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین کی کثرت تھی، اور منافقین ہر طرح سے حضور کی راہ میں روڑ اٹکانے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچنے میں مانع ہونے کی، رکاوٹ بننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال انہی منافقین میں سے ایک منافق جس کے 2 نام ہسٹری میں ملتے ہیں، ایک نریشن کے مطابق اس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، اور دوسری روایت کے مطابق اس کا نام جابر بن نضر تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ اس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جابر بن نضر والا نظریہ زیادہ معقول دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ نضر یہ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس میں اسیر ہوا تھا، اور یہ وہ ان چند اسیروں میں سے ہے جو حضور کو اتنی تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اور اسلام کا ایسا سرسخت، ایسا عجیب و غریب بھیانک قسم کا دشمن تھا کہ اللہ کے نبی نے مولا علی کو حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو مولا علی نے حکم رسول سے بدر کے اسیروں میں سے اس اسیر کو، نضر کو، واصل جہنم کیا، اور اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کا نام جابر۔ تو حارث بن نعمان فہری یا جابر بن نضر کلدہ، یہ 2 الفاظ ملتے ہیں، ان میں سے بہرحال جو بھی رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، واقعہ ایک ہی ہے، نام الگ الگ کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ غدیر کے بعد حضور کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد میں بڑے ہی گستاخانہ اور بے ادبانہ انداز میں کہتا ہے کہ اے محمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے حضور کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے بھی خطاب نہیں کیا،
بلکہ یا محمد کہہ کے اس نے خطاب کیا، جو بہرحال گستاخی کی ایک شکل ہے اور بہت بری شکل ہے۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کر لی، جو کچھ آپ کہتے گئے ہم سب مانتے گئے۔ لیکن اب جب آپ اس دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو جاتے جاتے آپ نے اپنے بھائی کو اور اپنے داماد کو نعوذ باللہ ہمارے سروں پر مسلط کر دیا، اور یہ امر، یہ حکومت اور ظاہر سی بات ہے اپنے بعد کی خلافت، یہ سب کچھ آپ نے ان کے سپرد کر دیا۔ کیا آپ نے یہ اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے اور تمام کتابوں موجود ہے کہ حضور کریم نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ قسم ہے خدا عز و جل کی، یہ کام میں نے صرف اور صرف اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آیے غدیر نازل ہو چکی تھی، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا۔ تو اتنی واضح آیت موجود ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی اس بدبخت نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنی طرف سے یہ بیان کیا، اپنی طرف سے بیان کیا یا اللہ کے حکم سے بیان کیا؟ لیکن پھر بھی حضور رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنے اوپر قابو رکھا۔ ظاہر سی بات ہے غیظ و غضب حضور اس سے بری تھے۔ آپ نے بہت ہی پرسکون انداز سے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ قسم خدا عز و جل کی، میں نے اللہ کے حکم کو فالو کیا ہے، اس کے سوا میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ حضور کے اس ارشاد پر بھی مطمئن نہ ہوا اور اپنی سواری کی طرف بڑھا، اور گستاخانہ خانہ انداز میں قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھتا ہوا بڑھا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اگر جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ حق ہے کہ آپ نے یہ پیغام اللہ کے حکم سے پہنچایا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو مجھ پر آسمان سے ایک پتھر نازل فرما جو میرے لیے عذاب ہو اور مجھے وہ پتھر تباہ و برباد کر دے۔ تو اس نے یہ گستاخی کی اور اس کے بعد میں اپنی سواری کی طرف بڑھا۔ جو تاریخ میں واقعات موجود ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ابھی اپنی سواری تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کی اس گستاخی کی سزا دیتے ہوئے اللہ نے آسمان سے ایک پتھر نازل کیا، وہ اس کے سر پہ گرا اور ظاہر سی بات ہے اس کو وہیں پہ زمیں بوس کر دیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور کوئی شیعہ عالم نہیں جس نے اس واقعے کو نقل نہ کیا ہو، اور 30 سے زیادہ ہمارے سنی علماء کرام ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اپنی اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے۔ من جملہ تفسیر ثعلبی میں یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، اور بھی دوسری معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ اس واقعے کی شان نزول ہے قبلہ۔ میں یہاں سے ایک اور ان آیات کی شان نزول ہے۔ جی، میں یہاں پہ ایک نکتہ جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ منافقین قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کی نشانی یہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ بغض رسول بھی رکھتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی نہیں کرتے۔ اطاعت تو بہت دور کی بات ہے، اطاعت تو بہت دور کی بات ہے، ادب بھی نہیں کرتے اور بغض علی بھی رکھتے ہیں، اور پھر انجام یہ ہے کہ واصل جہنم بھی ہوتے ہیں۔ یہ نعمان فہری جو ہے اس کی مثال لے لیجئے کہ کیا رہا ہے، کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پوچھ کیا رہا ہے کہ اپنی طرف سے محمد کہہ رہے ہو نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ حکم خدا کی طرف سے؟ جبکہ اللہ اس سے پہلے قرآن کریم میں اعلان کر چکا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی کی شان ہی یہ ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے، جب تک ان پہ وحی پروردگار کا نزول نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کلام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت جن میں اللہ نے صاف صاف اعلان فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا حضور حکم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے حضور روک دیں خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گستاخی کی، اور جب گستاخی کی تو اس کو سزا بھی ملی، اور پھر جو سزا ملی اللہ نے اس کو سورہ مبارک معارج میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا، جو قرآن کریم کا 70واں سورہ ہے، اس کی 3 آیات کو اس واقعے سے متعلق اللہ نے نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا کہ جو اس پر فوری طور پر
واقع ہو جائے، نازل ہو جائے۔ لیس لہ من دافع، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ جس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا تھا، جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا، ٹال نہیں سکتا تھا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اس خدا کی طرف سے تھا جو صاحب معارج ہے۔ اچھا قبلہ، یہ گفتگو پیشتر اس کے کہ آگے بڑھے، یہاں پہ میں اس کی کچھ کلیریفیکیشن آپ سے کرنی چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سرکار ختمی امرتبت رحمت للعالمین کی موجودگی میں عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے، یعنی ان کی موجودگی میں یہ اعتراض آتا ہے کہ ان کی موجودگی میں نعمان بن فہری کی جو حالت ہم بیان کر رہے ہیں یا تاریخی کتب میں بیان ہوتی ہیں، وہ کیسے واقعہ روح پذیر ہوا، یعنی وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جی جی، دراصل جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ پہلا مسئلہ تو یہ دیکھیں ہسٹوریکل مسئلہ ہے، اور ہسٹری اور ہسٹوریکل مسئلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر کا مسئلہ بھی، اس لیے کہ قرآن کی آیات کہ ہم لوگ شان نزول بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی جو آیات ہیں سورہ مبارکہ معارج کی 3 آیات، ان کی جو شان نزول ہے اس کے سلسلے میں 30 ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں اور تمام شیعہ کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، پہلا مسئلہ یہ۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں تفرقے کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو امان من الفرقات تھے، امت مسلمہ کو تفرقے سے بچانے والے تھے، ان کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو حقائق دکھائی نہیں دیتے، اور جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اعتراضات کر کے وہ کسی اور کا نقصان کریں یا نہ کریں، خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے دشمنی اہل بیت یہ وہ لعنت ہے، یہ وہ آفت ہے کہ جو ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جس کے دل میں بھی ذرہ برابر دشمنی اہل بیت ہوگی اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، قبولیت ہی نہیں ہے۔ جی جی، یہ وہ حقیقت ہے جسے حضور کریم نے بارہا اپنی احادیث میں بیان فرمایا، اور معتبر ترین احادیث میں موجود ہیں یہ واقعات اور یہ حقائق۔ تو وہ اعتراضات جو اس آیت سے متعلق کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض جیسا کہ آپ نے عرض کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم اعتراض اس آیت کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر اللہ نے قرآن کریم میں بالکل واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب آپ جب تک اس امت میں موجود ہیں اس وقت تک اللہ اس امت پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں جہاں تک مسئلہ اس قسم کے عذاب کا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو حضور کی موجودگی میں حارث بن نعمان فہری یا جابر بن نضر کلدا اس پر عذاب کیسے نازل ہوا؟ تو دیکھیں اس آیت میں جس عذاب کی نفی کی جا رہی ہے، جس عذاب کو نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں عذاب اللہ نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، دراصل اجتماعی عذاب کی نفی ہو رہی ہے۔ جس طرح سے گزشتہ امتوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور پوری امتوں کو تباہ کر دیا، اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس عذاب کو اللہ نازل نہیں کرے گا، انفرادی کی بات نہیں ہے۔ جی قوم لوط نے سرکشی کی، اللہ نے عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود اور جتنی اقوام ہیں، جناب نوح کی قوم، گزشتہ امتوں پر تقریباً کوئی امت ایسی نہیں جس پہ اللہ نے عذاب نازل نہ کیا ہو۔ لیکن جو سرکار کی امت ہے رحمت للعالمین چونکہ تھے حضور کریم، ان کے احترام میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس امت پر جب تک حضور کریم موجود ہوں گے، حضور کریم کی موجودگی میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس امت میں موجود ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کریم کب تک اس امت میں موجود رہے؟ سن 11 ہجری تک۔ سن 11 ہجری میں ماہ سفر میں یا ماہ ربیع الاول میں حضور کریم اس دنیا سے گزر گئے، شیعہ اور سنی متفق ہیں اس بات پر۔ جی روایات کے مطابق۔ تو حضور کے گزرنے کے بعد سے لے کے آج تک
وہ کون سی برائی ہے جو اس امت میں نہ پائی جاتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ تمام برائیاں جو گزشتہ امتوں نے الگ الگ انجام دی ہیں وہ تمام برائیاں اس امت میں بیک وقت پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ حضور موجود ہوں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا. آج تو حضور موجود نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور موجود نہ ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ذات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، فرد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ہو بہو محمد ہوگی وہ اس کائنات میں موجود ہوگی، اور اس کی موجودگی کے سبب حقیقت میں حضور کی موجودگی ہوگی، اور حضور کی موجودگی کے سبب عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے، اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ موجود رہے، لیکن فی الحال اس دنیا میں کوئی فرد اہل بیت علیہم السلام کی موجود نہیں ہے جو ہو بہو سرکار جیسی ہو. یہ تو ان کا عقیدہ ہے نا. جی. تو وہ لوگ کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے نظریے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر حضور جیسی کوئی شخصیت اہل بیت کی اس کائنات میں موجود نہیں تو عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں یہ مسئلہ، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بات جس عذاب کے ٹالنے کی ہو رہی ہے وہ انفرادی عذاب ہے، وہ انفرادی عذاب نہیں ہے، وہ اجتماعی عذاب ہے. تو یہ جو غدیر میں جس پہ عذاب نازل ہوا وہ انفرادی مسئلہ ہے، اور انفرادی عذاب اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو یونانیمسلی اتفاقی طور پر تمام مسلمان قبول کرتے ہیں. مثلا ایک شخص تھا جس کا نام حکم تھا. حکم کو ہو سکتا ہے لوگ آسانی سے نہ پہچانتے ہوں، لیکن اس کا بیٹا مروان، اس کو ہر مسلمان پہچانتا ہے، مروان بن حکم. تو مروان بیٹا اور اس کا باپ حکم. حکم یہ حضور کریم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ حضرت عثمان کے بھی جی ہاں ان کے رشتہ دار ہوتے تھے، اور ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے، انہیں کے خاندان سے تھے. تو حکم یہ ہمیشہ سرکار کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ان کی نقل اتارا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ حضور کی نقل اتار رہا تھا کہ حضور کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں. جب حضور لوگوں سے بات کرتے تھے تو بہت ہی ظاہر سی بات ہے رحم دلی کے ساتھ اور بہت ہی تواضع ان کے سارے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور اس میں اپنا سر بھی حضور احترام میں اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو سامنے والا اس کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں اپنا سر بھی ہلایا کرتے تھے. تو یہ حضور کے بات کرنے کے اسٹائل کی نقل کر رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے. اور حضور کے سلسلے میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے آگے دیکھتے تھے اسی طرح سے اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ پیچھے سے مذاق اڑا رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ تو اس وقت جس حالت میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہ. اور حضور کی زبان سے الفاظ نکلے، تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت تو اپنی گردن ہلا رہا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ اس کی گردن ہلتی رہی. وہ اس دنیا سے مرتے مر گیا، اس کی گردن کبھی سیدھی نہ ہو سکی. اسی لیے اس کو ہسٹری میں کہا جاتا ہے گرگٹ. اس کو جو ہسٹری میں کہا جاتا ہے گرگٹ ایک جانور ہے، انسیکٹ ہے جو زمین پہ رینگتا رہتا ہے، اور اس کی گردن اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہلتی رہتی ہے. تو چونکہ اس کی گردن گرگٹ کی طرح سے اس واقعے کے بعد سے ہمیشہ ہلتی رہی، لہذا اس کو گرگٹ کہا جاتا ہے. حکم. تو یہ عذاب ہے کہ نہیں عذاب ہے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوگا، یہاں تو حضور کے حکم سے عذاب آ رہا ہے. تو جس عذاب کی نفی کی جا رہی ہے اس آیت میں جس کا ذکر آپ نے فرمایا وہ اجتماعی عذاب کی بات کی جا رہی ہے. انفرادی عذاب اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے. یا تاریخ میں اور بھی واقعات موجود ہیں، مثلا مولا علی کی حیات طیبہ میں واقع ملتا ہے، یہ بھی سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں، اپنے خلافت ظاہری کے زمانے میں مولا علی نے ایک مرتبہ اپنے حق کو دنیا کے سامنے آشکار کرتے ہوئے جو مجمع آپ کے سامنے تھا اس سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ تم میں سے کون کون لوگ تھے جنہوں نے غدیر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے رسول کریم کو میرے ہاتھ کو پکڑ کے میری خلافت کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی و مولا. تو ان میں سے کچھ کھڑے ہوئے اور کچھ نہیں کھڑے ہوئے. جو نہیں کھڑے ہوئے ان میں سے ایک صحابی جن کا نام مشہور ہے انس بن مالک، وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو مولا علی ان کی طرف متوجہ فرمایا کہ انس بن مالک تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟
تم کیوں نہیں شہادت دیتے، تم کیوں نہیں گواہی دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین کبیر تو و نسیت تو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں بھول گیا ہوں۔ تو مولا علی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ خدایا اگر یہ سچ بول رہا ہے نو پرابلم، لیکن اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ ایسا عذاب نازل فرما کہ جو یہ چھپانا بھی چاہے تو نہ چھپا سکے۔ مولا علی کی زبان پہ یہ الفاظ آئے، اس کی پیشانی پر ایگزیکٹ اس کی پیشانی پر جہاں سے بال اگتے ہیں ایک سفید کلر کا دھبا ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد میں وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس دھبے کو اپنے ٹربن کے ذریعے سے پگڑی جو اپنے سر پہ رکھتا تھا اس کے ذریعے چھپانا چاہتا تھا، مگر جتنا زیادہ وہ پگڑی کو آگے لاتا تھا وہ دھبا اور آگے اور نیچے آ جاتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا، اور اس طرح سے جیسا کہ مولا علی نے دعا میں کہا تھا کہ وہ اس کو چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہ سکے، تو وہ عذاب جو اللہ نے اس پر نازل کیا وہ تاعمر باقی رہا اور اس کو وہ کبھی چھپا نہ سکا۔ تو یہ سب انفرادی عذاب ہیں۔ انفرادی عذاب ظاہر سی بات ہے وہ نازل ہوئے حضور کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، امام حسین کے زمانے میں، اور آج تک انفرادی عذاب کا سلسلہ ہوتے رہیں گے، جاری ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تکفیری بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، ان پہ بھی ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں۔ قبلہ میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ وہ اٹ پرٹینس ٹو آور بردرس، ہمارے برادران جو ہیں ان کے ہاں ان 3 آیات جو سورہ معارج کی 3 آیات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہیں، ہمارے برادران کے ہاں ان کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے ان 3 آیات کا؟ جی، اس کے بارے میں ذرا کچھ جیسا کہ ہم جب شان نزول کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو اس مسئلے کو ہم کلیریفائی آلریڈی کر چکے ہیں کہ تمام شیعہ علماء متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ آیات سورہ معارج کی 3 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح، یہ آیات غدیر خم میں نازل ہوئیں جب اس سرکش انسان نے حارث بن نعمان فہری نے بغاوت کی اور علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا اور حضور کی شان میں گستاخی کی۔ لیکن یہ واقعہ صرف ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے بلکہ ہماری سنی بھائیوں کی کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور علامہ امینی جو صاحب الغدیر ہیں انہوں نے اس کتاب میں والیوم نمبر 1 میں باقاعدہ طور پر ایک پورا چیپٹر قائم کیا اس سلسلے میں العذاب الواقع کے نام سے، اور اس میں انہوں نے 30 کے قریب سنی گریٹ اسکالرز کا ذکر کیا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے، اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ تینوں آیات سورہ مبارکہ معارج کی غدیر خم میں نازل ہوئیں اس واقعے کے بعد۔ اور ہم نے شروع میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کتابوں میں سے اہم کتابیں جو بہت اہم کتابیں ہیں وہ تفسیر ثعلبی ہے، تفسیر قرطبی ہے۔ ان کتابوں میں جو حضرات بھی دیکھنا چاہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ پرپسلی دوبارہ سے پوچھا کہ سننے والوں تک کی بار پھر یہ میسج پہنچا ہے۔ اب جو میں بات آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں اور جس کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسکالرس، سو کالڈ اسکالرس، تاریخی اعتبار سے بھی اور آج کے بھی اسکالرس، وہ اس بات پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جو جس آیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج جو ہے یہ سورہ مکی ہے، جبکہ غدیر خم جو ہے یہ اس کا اور اس کا فرق کیا ہے، یعنی غدیر خم سے اس کا تعلق کیا ہے واقعہ غدیر کا؟ جی ہاں، جو اعتراض کرتے ہیں ان کا مین ٹارگٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سورہ معارج میں یہ آیتیں ہیں، اس کے شروع میں یہ آیات ہیں، اور سورہ معارج مکی سورہ ہے۔ لیکن مکی اور مدنی سورہ کیا ہے؟ پہلے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مکی سورہ ان سورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حضور کی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور مدنی سورہ ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو حضور کریم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے واقع غدیر کا تعلق بعد ہجرت سے ہے۔ یہ حضور کریم کی حیات طیبہ کے تقریباً آخری سال میں نازل ہوا، سن 10 ہجری میں، اور ظاہر سی بات ہے مکی سورہ سورہ معارج تو اس کا تعلق کافی پہلے سے ہے۔ تو اس مکی سورہ میں جو آیتیں ہیں ان کا تعلق سن 10 ہجری کے واقعے سے کیسے ہو سکتا ہے، سوال ایک کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں
یہ وہ سوال ہے جس کا جواب علوم قرآن، قرآنک سائنسز سے متعلق تمام کتابوں میں باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے۔ سنی شیعہ تمام علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے ایسے مدنی سورے ہیں کہ جن میں بحکم سرکار مکی آیتوں کو رکھا گیا، اور بہت سے ایسے مکی سورے ہیں کہ جن میں مدنی آیتوں کو رکھا گیا۔ تو یہ ایک کامن فیکٹر ہے کہ جو صرف اس واقعے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسری تمام صورتوں میں باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے علوم قرآن کے تمام ماہرین، چاہے وہ سنی اسکالرس ہوں چاہے شیعہ اسکالرس ہوں، سب اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ مکی سوروں میں مدنی آیتوں کا ہونا اور مدنی سوروں میں مکی آیتوں کا ہونا یہ ایک بالکل عام سی بات ہے جو قرآن کریم میں جا بجا آپ کو نظر آئے گی۔ That's right. قبلہ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نعمان حارث بن نعمان فہری، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب والا یہ تو سرکار ختمیہ مرتبت سے ابتہا میں ملا تھا، جی جی، تو وہ کہتے ہیں کہ غدیر میں تو ملا ہی نہیں، جی جی۔ تو اس میں یہ کس طرح سے یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا؟ دیکھیں، جو پہلی بات ہم کر رہے تھے شان نزول سے متعلق، وہاں پہ ایک بات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے پارٹس کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں، ایگزیکٹ اسی طرح سے نازل ہوا ہے۔ نہیں، قرآن مینلی نازل ہوا ہے آیت آیت کر کے۔ تو مکی سوروں میں مدنی آیتیں اس لحاظ سے آ گئی ہیں کہ چونکہ آیت آیت کر کے قرآن نازل ہوا ہے، کبھی 4 آیتیں نازل ہوئیں، کبھی 10 آیتیں نازل ہوئیں، جو بہت چھوٹے چھوٹے سورے ہیں وہ کمپلیٹ سورے نازل ہوئے ہیں، لیکن باقی پورا قرآن پیراگرافز کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ جو کوئی خاص واقعہ ہوا اس سے متعلق اللہ نے کچھ آیتیں نازل فرمائیں بتدریج۔ تو پھر حضور فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو جو اس انسیڈنٹ یا اس ایونٹ سے متعلق یا اس واقعے سے متعلق نازل ہوئی، ان کو کہاں رکھا جائے؟ تو ٹھیک ہے کہ جو غدیر میں آیات نازل ہوئیں سورہ مبارکہ معارج کی، جب وہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے حکم سے حضور کریم نے لوگوں سے فرمایا جو لکھنے والے تھے قرآن، کاتبین قرآن، کہ ان آیتوں کو کہاں رکھو۔ تو حضور کریم کے حکم سے وہ آیتیں جو غدیر میں نازل ہوں کو سورہ معارج میں رکھا گیا، جو جنرلی مکی سورہ ہے۔ اور جہاں تک بات آپ کے دوسرے کوشچن کی ابتح سے متعلق، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابتح میں حارث بن نعمان فہری حضور سے ملا، اور ابتح غدیر میں نہیں ہے، ابتح ایک دوسری جگہ ہے جس کا تعلق مکے سے ہے، مدینے سے ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے، غلط فہمی کیا بلکہ حقیقت میں لفظ یہی ہے کہ تعصب اور دشمنی اہل بیت۔ دشمنی اہل بیت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور انسان زبان بھی بھول جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ابتح۔ ابتح ایک ایسی سرزمین کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ پانی ہو، اور پانی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر بھی ہوں۔ تو جو سرزمین بھی اس میزان اور اس معیار پر اترے گی اس کو عربی زبان میں ابتح کہا جاتا ہے۔ تو ابتح کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، یعنی اس نوع کی جو زمین ہے ہاں، اس کو ابتح جو زمین بھی اس نوعیت کی ہو اس کو ابتح کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ غدیر خم میں ظاہر سی بات وہاں پہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ واٹر وے تھا۔ تو حضور کریم جب غدیر کے مسئلے کو آگے بڑھا چکے اور مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر چکے، اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے ہیں، اسی میدان ہی میں ابھی ہیں، اسی واٹر وے کے پاس ہیں، تو وہاں پہ وہ انسان آیا اور آنے کے بعد میں حضور کی شان میں گستاخی کرتا اور وہ اعتراض کرتا ہے، جس کے بعد میں یہ واقعہ پورا پیش آیا۔ اور ظاہر سی بات ہے علماء اس سلسلے میں 2 گروپس میں ہیں۔ بہت سے علماء جو ذکر کرتے ہیں اس واقعے کو وہ ابتح کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے علماء وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ غدیر میں یہ واقعہ نازل ہوا۔ تو جو علماء کہتے ہیں غدیر میں یہ واقعہ نازل ہوا وہ بھی صحیح کہتے ہیں، اور جو علماء کہتے ہیں ابتح میں یہ واقعہ ہوا وہ بھی ایک حقیقت ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے غدیر ہی میں جی ایک جگہ تھی جس کو ابتح بھی کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں پہ واٹر وے بھی تھا اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھر، وہ اس نوع کی سرزمین وہاں پہ موجود تھی۔ جی اچھا قبلہ، یہ ہے کہ بات ہم نے ابھی کی عذاب کی، اس پہ کافی ماشاءاللہ آپ نے تفصیل بیان کی۔ اب جو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، سورہ فیل کا اجمالی جائزہ جب لیا جائے تو ابرہہ کا واقعہ ہوتا ہے، تو وہ ہم پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی اگر عذاب ابرہہ پہ نازل ہوا
تو اس طرح سے یہ واقعہ کیوں نہیں اتنا مشہور ہوا؟ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے اور مسلسل ہم عرض کر رہے ہیں کہ واقعہ مشہور ہے. اب اگر کسی کو مشہور چیز بھی نہ دکھائی دے یا کسی مصلحت کی وجہ سے وہ اس کو نہ دیکھنا چاہے تو اس کی اپنی پرابلم ہے. حق و حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ واقعہ مشہور ہے اور 30 سے زیادہ یا 30 کے لگ بھگ سنی گریٹ اسکالرز اس واقعے کو لکھتے ہیں اور تمام شیعہ اسکالرز اتفاقی طور پر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. تو جس واقعے کے اتنی بڑی تعداد میں ناقلین موجود ہوں اس کو غیر مشہور کہنا میں سمجھتا ہوں کہ عقل اور منطق کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ ایک انفرادی واقعے کو ایک اجتماعی واقعے سے ملانا اور کمپیئر کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک انسان کی موت ہو تو اس ایک انسان کی موت مشہور ہوگی، لیکن اگر ایک لشکر کی موت ہو تو اس لشکر کی موت یقیناً زیادہ مشہور ہوگی. اگر ایک پوری فوج، ایک پورا لشکر کہیں پہ ہلاک ہو جائے تو اس کی شہرت یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ کسی ایک فرد کی موت ہو یا اس کو قتل کیا جائے یا اس کو مارا جائے. تو غدیر میں ایک فرد کی ہلاکت واقع ہوئی ہے، ایک فرد پہ عذاب نازل ہوا ہے، اور جو واقع ابرہہ ہے اس میں پورا کا پورا لشکر تہس نہس ہوا ہے. تو واقع ابرہہ کو یقیناً زیادہ مشہور ہونا چاہیے، ایک بالکل نیچرل بات بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو جو مارجنلائز کیا گیا، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو جو نظر انداز کیا گیا، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو جو دبایا گیا، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے پبلکلی اس کو نہیں ایوالو کیا گیا، اس کو نہیں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. وہ بغض اہل بیت کی بہرحال پرابلم بھی یہاں پہ شامل ہے، اس کا انکار نہیں. اچھا قبلہ، ایک جو پرسپشن ہے ایک خاص گروہ کا، وہ یہ ہے کہ نعمان فہری جو ہیں، حارث بن نعمان فہری، یہ مسلمان تھے، تو ان کی یہ زبوں حالی کیوں کر ہوئی؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس کوشچن کے جواب میں صرف اپنے ناظرین سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حارث بن نعمان فہری مسلمان تھا؟ آپ خود اس مسئلے پہ غور کیجئے اور جواب آپ کو خود مل جائے گا. ایسا انسان کہ جو حکم خدا کا انکار کر رہا ہو، حضور کی شان میں آ کے گستاخی کر رہا ہو، اور اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہو، اتنا بڑا منکر رسالت ہو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ خدایا اگر یہ حکم تیری طرف سے ہو تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے، میں تباہ و برباد ہو جاؤں، میں غدیر کے پیغام کو قبول نہیں کر سکتا، تیرے عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں. ایسا انسان کیا مسلم ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام خود اس پہ غور کریں. بہت ہی جامع جواب دیا اور بہت میننگ فل ہے کہ غدیر قوم کو نہ ماننے والا اور اس کا انکاری اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے ان سے بے ادبی کرنے والا، اس کا انجام کیا ہے. ایک سوچنے کی بات ہے ناظرین کرام. خدا کے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے. اس سے پیشتر کہ میں پروگرام کے اختتام کی طرف چلوں، میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اگین اٹ پرٹینز ٹو حارث بن نعمان فہری سے ہے. کہا جاتا ہے کہ حارث بن نعمان فہری کا نام صحابہ سے متعلق کتب میں موجود نہیں ہے. دیکھیں، حارث بن نعمان فہری کا نام صحابہ سے متعلق کتب میں موجود نہ ہونا دلیل نہیں کہ واقعہ نہیں ہوا. صحابہ سے متعلق جو ڈیڈیکیٹڈ کتبs ہیں، جن میں سب سے مشہور کتابوں کا نام الاستیاب فی معرفت الاصحاب ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو ان میں جو اصحاب رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے 7,000 سم تھنگ کے قریب صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے. 8,000 سے اوپر تعداد، 8,000 کے اندر ہی آپ کو تعداد ملے گی صحابہ کرام کی تمام کتابوں میں ملا جلا کر. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کے صحاب کل 8,000 میں سمٹتے ہیں؟ خود غدیر کے میدان میں تمام کتب میں متفقہ طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ 1,20,000 موجود تھے. جو 1,20,000 لوگ موجود تھے، اور ہمارے سنی بھائیوں کے ڈیفینیشن کے مطابق ہر وہ شخص جس نے حضور کریم کو دیکھ لیا اور ان کی زیارت کر لی ان کے حیات طیبہ میں، وہ صحابی ہے. تو کم سے کم 1,20,000 لوگ صحابی تھے. لیکن جو کتابوں میں تذکرہ ہے وہ صرف ان صحابہ کا تذکرہ ہے
جن کا کوئی بہت بڑا رول ہے، یا بہرحال ان کتابوں کو لکھنے والوں نے جن کو قابل تذکرہ سمجھا، صرف ان کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور باقی دوسرے افراد جن کو صحابی کہا جائے یا صحابی نہ کہا جائے، یہ ایک پوری الگ بحث ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہو۔ تو حارث ابن نعمان فہری کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا انسان موجود نہیں تھا۔ ہسٹری میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر موجود ہے، اور تمام کتب میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور 30 سے زیادہ سنی اسکالرس ہیں جو اس واقعے کو کنفرم کرتے ہیں۔ قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بس ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچ ہی گئے، کہ اسلوب جو ہے صحابیت کا، یہ کیا اسلوب ہے کہ نہ کو ادب ہے، نہ کو کرینہ ہے، نہ کو سلیقہ ہے، اور نہ ہی پروردگار کی توحید کا کوئی خیال ہے کہ اس سے بددعا مانگی جا رہی ہے پروردگار سے کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے پروردگار تو ابھی مجھ پہ عذاب نازل کر دے، اور پھر جناب رسالت مآب کے ساتھ اس طرح سے بے ادبی سے گفتگو کرنے کا۔ تو بار بار میں اس بات پہ سٹریس کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ جناب رسالت مآب کی بے ادبی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا انکار، اور خدا عز و جل کی قہاریت کو کال کرنا باعث عذاب ہے۔ جی، یہ پوائنٹ آپ نے کافی اچھا ریز کیا۔ دیکھیں، یہاں پر جو مسئلہ سب سے زیادہ سنگین بن جاتا ہے وہ ہے کہ اگر ہم ہر کس و ناقص کو جو حضور کی زندگی میں، جو حضور کی حیات طیبہ کے دوران زندہ رہا اور حضور کریم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد میں بس وہ ایسا پاک و پاکیزہ ہو گیا، اس پر صحابی کا لیبل لگ گیا، اور صحابی کی چھاپ اور لیبل لگنے کے بعد میں وہ دودھ کا دھلا ہو گیا، معصوم ہو گیا، اب وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر صحابیت کی یہ ڈیفینیشن ہے تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ واقعاً کیا صحابیت کا یہی سلیقہ رہا ہے، یہی طریقہ کار رہا ہے، یہی مزاج رہا ہے کہ وہ حضور کی شان میں اس طرح سے گستاخیاں کریں؟ لیکن جو ہمارے یہاں مذہب اہل بیت علیہ السلام کی جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہر وہ انسان جو حارث ابن نعمان فہری کی طرح سے یا اس سے 1000 گنا کم لیول پر بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہمارے ہاں صرف اور صرف وہ ہے کہ جو حضور کریم کی حیات طیبہ میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل کرے، حضور کے ساتھ رہے، حضور کی تعلیمات سے اکتساب فیض کرے، اور حضور کے بعد حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا رہے، اور جن شخصیتوں کو حضور نے ماننے کا حکم دیا تھا ان کو مانتا رہے، ان کے در دولت سے جڑا رہے۔ صرف اور صرف وہی انسان صحابی ہے، اور جو صحابی ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے، وہ لائق صد احترام ہے۔ ہم صحابہ کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کر ہی نہیں سکتے۔ گستاخی تو صرف اور صرف ان کی شان میں، ان کے بارے میں ہونی چاہیے جو خود گستاخ رسول تھے۔ جو گستاخ رسول ہو، ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ خود گستاخ رسول ہے، لہذا اس کے سلسلے میں جو حقائق ہیں ہسٹری کی کتابوں میں وہ ہم بیان کریں گے۔ اگر ہم حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور صرف ہم نے نہیں بیان کیا بلکہ تمام کتابوں میں موجود ہے، 30 سے زیادہ گریٹ سنی اسکالرس نے بیان کیا، اگر اس واقعے کو بیان کرنا صحابہ کی توہین ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسے انسان کو صحابی مانا جائے گا تو یقیناً صحابہ کی توہین ہے۔ لیکن کیا ایسا انسان صحابی ہے؟ کہلانے کا حقدار ہے؟ کیا ایسا انسان صحابی کہنے کا حقدار نہیں ہے؟ اتنا بڑا منافق، جو اس منافق نے کیا اس کی سزا اس کو ملی۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا قرآن کریم میں، حضور کریم کی سیرت میں واقعہ ملے گا، ان کی کتابوں، سیرت سے متعلق کتابوں میں واقعہ ملے گا، تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں واقعہ ملے گا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنا یقیناً نہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے اور نہ کسی کی توہین ہے۔ قبلہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ان پروگرامز کے لیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام شان اہل بیت سے متعلق، اور بیشتر اس کے کہ آج کا پروگرام ختم ہو، میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنا قبلہ درست کیجیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان و منزلت و جلالت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جیسا کہ آج کا خاصا پروگرام کا حصہ حارث بن نعمان فہری سے متعلق رہا تو اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو خدا کے لیے اپنے نبی، ان کی منزلت، ان کی جلالت، ان کی عظمت اور بزرگی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار آپ کو صحیح راستہ اپنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔